جی السلام علیکم۔ آئی ٹی پی اور پریگننسی کے حوالے سے آج بات کرنی ہے۔ آئی ٹی پی جو ہے وہ پریگننسی ہونے سے پہلے بھی ایک پیشنٹ کے اندر موجود ہو سکتا ہے اور ڈیورنگ پریگننسی بھی آئی ٹی پی ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ آئی ٹی پی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو جو ورڈ بائی ورڈ اس کا بنتا ہے وہ بنتا ہے آئیڈیوپیتھک تھرمبوسائٹوپینک پرپرا۔ تو پرپرا ہوتا ہے ریڈ سپاٹس آل اوور دا باڈی یا باڈی کے کسی حصے پہ ان ہنڈریڈس اور تھاؤزنڈس آف نمبرز۔ تو یوزلی آئی ٹی پی کے پیشنٹس اس طرح پریزنٹ نہیں کرتے، بہت کم پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ کوئی بہت زیادہ بروزنگ ہوگی یا بہت زیادہ اسپاٹس ہوں گے اس سے پریزنٹ کریں گے۔ زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں وہ صرف لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ سے پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ چونکہ ہوتا اسی کا ہی ہے، اسی کا ہی ایک سیکول ہوتا ہے۔ پرپرا بھی لو پلیٹلیٹ جب بہت زیادہ کم ہو جائیں گے تو پھر وہ پرپرا ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کو ذرا اکٹھا کر کے دیکھیں کہ لو پلیٹلیٹ کاؤنٹس ان پریگننسی یا آئی ٹی پی، اس کو ہم ایک ہی چیز رکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ٹی پی یا لو پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پریگننسی ہونے میں یعنی کہ کنسیو کرنے میں خاتون کے فیمیل کے رکاوٹ نہیں ہے۔ 25-30 ہزار پلیٹلیٹس اگر ہوں تو اس لیول پہ خاتون کنسیو کر سکتی ہے اور پریگننسی کو مینٹین رکھا جا سکتا ہے۔ آئی ٹی پی کے دوران جو ہیں لو ڈوز اسٹیرائڈس جسٹ ٹو مینٹین پلیٹلیٹس جو ہے وہ کافی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو دوسری ڈرگز ہیں جیسا کہ مائکوفینولیٹ، سائکلوسپورین، وہ بھی اس کے اندر سیکنڈ لائن کے طور پہ سیف سمجھی جاتی ہیں اگر اسٹیرائڈ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہوں۔ تو اس والے سے یہ ہے کہ پریگننسی ہونے کے راستے میں آئی ٹی پی رکاوٹ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آگے پریگننسی کیسے چلے گی، اس میں اب بس ہیلدی ڈائٹ اور تھوڑا سا چوٹ سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا کہ جس سے بلیڈنگ ہو وہ اس سے کافی ہوتا ہے۔ آئی ٹی پی میں بلیڈنگ پر ویجائنل بلیڈنگ ڈیورنگ پریگننسی اس کو اور بھی کاز ہو سکتی ہے، اس کی ہارمونل کاز ہو سکتی ہے اور وہ پیشنٹ جو ہے وہ ویسے بھی بلیڈ کر سکتا ہے، مس کیریج ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئی ٹی پی کی وجہ سے یا لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ کی وجہ سے ہی وہ بلیڈنگ ہوگی، وہ ویسے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اس کے بعد آگے یہ کہ جو آگے جائیں گے، چونکہ پریگننسی کے دوران جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ایک کسی اور ولاگ میں کہ پریگننسی کے دوران جو انسان کی جو امیونٹی ہے فرام سیل میڈیٹڈ ٹو ہیومورل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو نیوٹروفلز اور وہ جو کسی بھی جرمز کو مارنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی جسم میں انٹری کے وقت ہی، وہ اس وقت تھوڑے سے ان افیکٹو ہوئے ہوتے ہیں ڈیو ٹو ہائی اسٹیرائڈ لوڈ آف باڈی۔ پریگننسی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیرائڈ ہارمونز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے نیوٹروفلز بھی بلڈ میں بڑھ جاتے ہیں جو پریگننسی آگے جاتی ہے اور ہارمونز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا سا وہ سسٹم تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیوٹروفلز ایکٹیویٹ ہوں۔ جو پریگننسی میں نیوٹروفل بلڈ ویسلز کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، اس کی وال کے ساتھ نہیں جڑ سکتے، اس سے باہر موو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو پریگننسی ہے وہ امیونو کمپرومائز اسٹیٹ ہے۔ ایسی بات نہیں ہوتی، ریزن اس کی یہ ہے۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ چلا جائے گا ہیومورل امیونٹی کی طرف، اینٹی باڈی میڈیٹڈ امیونٹی کی طرف، پھر باڈی کا امیون سسٹم جو شفٹ کرے گا یا وہ ایکٹیویٹ ہوگا۔ وہ نارملی بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ پریگننسی میں پھر وہ ہمارا ایک میجر ڈیفنس میکانزم بن جاتا ہے۔ تو وہ جب اس کی طرف جائے گا تو سم ہاؤ چونکہ اینٹی باڈیز کی جو کنسنٹریشنز ہیں وہ باڈی کے اندر بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ پلیٹلیٹس کے اوپر بھی ایفیکٹس آتے ہیں۔ یہ ایک پوسٹولیٹڈ تھیوری ہے، تو وہ اس سے پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھوڑا سا نیچے چلا جاتا ہے۔ اور ڈی نوو یعنی کہ پریگننسی میں پہلی دفعہ بھی آئی ٹی پی ڈیولپ ہو سکتا ہے ڈیو ٹو دا سیم میکانزم کہ اینٹی باڈیز میڈیٹڈ جب وہ ہو جائے گی آپ کی امیونٹی تو وہ
اس سے اس طرف جا سکتا ہے، آئی ٹی پی کی طرف جا سکتا ہے. آئی ٹی پی مینس ناٹ نیسسریلی دا بروزنگ اینڈ ریڈ اسپاٹس، لو پلیٹلیٹس. میں اس وقت دونوں کو اکٹھا کر کے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا میں بات کر رہا ہوں. تو لو پلیٹلیٹس رہیں گے. گریڈ 1 تھرمبوسائٹوپینیا یعنی کہ 75 سے اوپر جو ہے وہ نارملی بھی پریگنینسی کے اندر پلیٹلیٹس رہتے ہیں. دوسرا پریگنینسی تھوڑی سی نیوٹریشنلی کمپرومائز اسٹیٹ ہوتی ہے ڈیو ٹو ہائی ایمیسس یعنی کہ الٹیاں اور وامٹنگ اور نوشیا. اس وجہ سے فیمیل کا کھانے کو دل نہیں کرتا، اور ویسے بھی ہماری فیمیل جو ہوتی ہیں وہ نیوٹریشنلی کمپرومائزڈ ہوتی ہیں اسپیشلی ان ٹرمز آف مائکرو نیوٹرینٹس. اس کے حوالے سے میں 3-4 ولاگس پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ بھی ایک کاز ہے پلیٹلیٹس کو کم کرنے کا. تو وہ اس سے جب گریڈ 1 تھرمبوسائٹوپینیا اور ہو سکتا ہے وہ ایبسولوٹلی ایسمپٹومیٹک ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی ٹریٹمنٹ کی. وہ ایون کہ اس میں ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آگے آ جاتا ہے ڈلیوری کا ٹائم. ڈلیوری میں تھوڑا سا پھر ہوتا ہے کہ سی سیکشن کی طرف بات جا سکتی ہے، ایپیفیزیوٹومی کی طرف جس کو چھوٹا آپریشن کہتے ہیں، اور سی سیکشن کو بڑا آپریشن کہتے ہیں ایک لیمن لینگویج میں. تو چھوٹے یا بڑے آپریشن کی طرف بات جا سکتی ہے. تو اس میں کتنا لیول چاہیے پلیٹلیٹس کا؟ اس میں 25-30 ہزار سیف نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کم از کم 70,000 چاہیے. 70,000 پہ اگر کوئی اور بلیڈنگ کی کاز نہیں ہے، کوئی کلاٹنگ کا میکانزم نہیں ہے، بلڈ ویسلس ٹھیک ہیں، نیوٹریشنلی فیمیل ٹھیک ہے، تو 70,000 از فیئر انف. ہم نے بے شمار سی سیکشنز جو ہیں وہ الاؤ کیے ہیں اور ہمارے سامنے ہوئے ہیں 70,000 پلیٹلیٹس کے اوپر. تو اس لیے وہ اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ہم پھر 2-3 طریقے آزماتے ہیں. ہم 10-15 دن کا ہمیں ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. سب سے پہلے تو پیشنٹ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہم نے پورے کرنے ہیں، وٹامن B12 B6 B9 فولک ایسڈ بھی جس کو کہتے ہیں، اور آئرن اس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. اور وہ جب ہمارے پورے ہو جائیں تو 5-7 دن لگتے ہیں ان کو پورا کرنے میں. اس میں انجیکٹیبل ہم زیادہ تر دیتے ہیں، فولک ایسڈ اورلی دیتے ہیں، آئرن B12 اور B6 یہ ہم انجیکٹیبل دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ہائی ڈوز اسٹیرائڈ شروع کرتے ہیں ساتھ اس کے. وہ جب ہائی ڈوز اسٹیرائڈ شروع کرتے ہیں تو 80-90% پیشنٹ جو ہیں وہ ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 70-80-90 یا اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور وہ ان کی ڈلیوری سیف ہو جاتی ہے. اور چاہے کوئی بھی پروسیجر ہو، نارمل ڈلیوری ہو یا ایپیفیزیوٹومی ہو چھوٹا آپریشن، یا سی سیکشن جس کو بڑا آپریشن کہتے ہیں، وہ بڑا آرام سے ہو جاتا ہے. پھر بھی اگر نہ بڑھیں، اسٹیرائڈ ٹرائل کے اوپر نہ بڑھیں اگر، تو پھر ہم پلیٹلیٹ بوسٹرز ایل ٹرومبو پیک وہ ہم دیتے ہیں. یہ اس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ 7 days جو بھی آپ کا، چونکہ یہ سی سیکشن یا ڈلیوری اس ٹائپ کی پلانڈ ہوتی ہے، یہ اس کو ہم 42 weeks تک ہم یوزلی نہیں، گائنیکالوجسٹ بھی اس کو نہیں کرنا چاہتا یا چاہتی، اور جو ہمارے ہیماٹولوجسٹ یا فزیشین ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کو اتنا پرولونگ کیا جائے. تو وہ یوزلی 37-8 weeks کے اوپر وہ پلان کیا ہوتا ہے، تاکہ ہمارے پاس اگر اس کو تھوڑا سا 1-2 week اگر ہم نے پرولونگ بھی کرنا ہے ڈیو ٹو لو پلیٹلیٹ کاؤنٹ تو اس کو ہم کر سکیں. تو وہ جب ہم کرتے ہیں تو ایل ٹرومبو پیک سے ذرا تھوڑا سا اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے پروسیس. 7 days کے لیے ہم نے ایل ٹرومبو پیک دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلے 3-4 دن تک بھی دینا ہوتا ہے تاکہ وونڈس وغیرہ جو ہیں وہ کلوز ہو جائیں، ہیل اپ ان کا شروع ہو جائے، تاکہ کوئی پوسٹ پارٹم بلیڈنگ جو ہے وہ نہ شروع ہو. پھر بھی اگر کاؤنٹ کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر ہمارے پاس IVIG انٹراوینس امیونوگلوبولنس، جو کہ پلیٹلیٹ کی ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے وہ اینٹی باڈی میڈیٹڈ ہو رہی ہوتی ہے. باڈی آپ کی نے بہت زیادہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کی ہوتی ہیں، تو وہ جو ڈسٹرکشن ہے اس کو روکنے کے لیے IVIG جو ہوتی ہیں امیونوگلوبولنس وہ ہم دیتے ہیں. وہ امیونوگلوبولنس IVIGs آپ کی اینٹی باڈیز کو کوٹ کر لیتی ہیں، جا کے اس کو آپ کی باڈی سے کلیئر کر دیتی ہیں. یہ 10-15 دن کا افیکٹ ہوتا ہے. 15 دن کے بعد یہ دوبارہ سے ان کا افیکٹ ختم ہو جائے گا، اور اینٹی باڈیز آپ کی باڈی نئی پروڈیوس کر لیتی ہے، اور ITP وہیں کا وہیں آ جاتا ہے. تو IVIG سے ہم پھر اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹس ہر چیز کے ہوتے ہیں، اسٹیرائڈس کے بھی ہوتے ہیں، باقی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں، IVIGs کے بھی ہوتے ہیں. پیشنٹ انفیکشنس کو بہت زیادہ پرون ہو جاتا ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ ایک لائف تھریٹننگ چیز کو بچنے کے لیے ہم پھر یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کا میرٹ پھر تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے اس دوائی کا۔ تو یہ تھا ITP ان پریگنینسی۔ تو اس والے سے کوئی کویشچن آنسرز ہوں تو وہ ٹویٹر پہ، میں آج کل زیادہ ٹائم ٹویٹر پہ تھوڑا سا کام کر رہا ہوں، تو اس پہ میرا گزرتا ہے، وہاں پہ اگر کویشچن آنسر کریں گے ڈائریکٹ میسیجنگ کی فارم میں، یا جو بھی پوسٹ ہوگی اس کے نیچے کر دیں، چاہے اس پوسٹ سے ریلیٹڈ نہ بھی ہو تو آپ اس کے نیچے کویشچن پوچھ سکتے ہیں، میں پھر آپ کو فوری طور پہ جواب مل جائے گا۔ یوزلی یوٹیوب کے اوپر مجھے 1-2 دن 3 دن بعض کا ہفتہ ایک بیٹھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اس لیے یہاں کے جو کویشچن آنسرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ادھر بھی فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر یا میرا واٹس ایپ جو بھی ہے نمبر، اس کے اوپر بھی میں سارے پیشنٹس کو سارے میسیجز کا جواب دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔